السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر KTR نے HMDA کے تحت تالابوں کے تحفظ پر حکام کے ساتھ لیا جائزہ۔ اس موقع پر مذکورہ ماہرین کے ساتھ تالاب کی ترقی اور خوبصورتی کی سرگرمیوں کے انتظام کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس کا انعقاد۔ اسمبلی حلقہ پٹن چیرو میں 3 بستی دواخانوں کا افتتاح۔ پٹا اراضیت کی تقسیم کے لیے 31 مارچ تک مہلت، اہل افراد درخواست داخل کر لیں۔ ہریش راؤ۔ تلنگانہ RTC نے 3 کروڑ روپے کے صرفے سے 9600 بسوں کو دوبارہ رنگ کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر RTC VC سجنار نے ایک ٹویٹ میں دی اطلاع۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم کی تبدیلی شروع۔ دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا تو رات میں کمی درج کی گئی۔ حیدرآباد میں موسم کی تبدیلی کا اثر زیادہ۔ سکم کے وزیر نے تلنگانہ کے فلاحی اسکیمات کی ستائش، بالخصوص ڈیری فارمرز کی ترقی لاجواب۔ T سرینواس یادو سے ملاقات کے بعد لوک ناتھ شرما کا تاثر۔ تلنگانہ کے لیے 2480 کلومیٹر نیشنل ہائی ویز منظور۔ G کشن ریڈی۔ 31,624 کروڑ روپے کے کاموں کی تکمیل۔ ریجنل رنگ روڈ کی بھی تعمیرات۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ کا نرملا سیتا رامن کو مکتوب۔ ریاست کو وصول طلب فنڈز جاری کرنے کی اپیل۔ نیتی آیوگ 14ویں اور 15ویں فائنانس کمیشنوں کی سفارشات کا دیا حوالہ۔ کوہیڑا میں ایشیا کی سب سے بڑی فروٹ مارکیٹ۔ 100 فٹ سڑک کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی کا خطاب۔ KV راجندر ریڈی نے آندھرا پردیش کے نئے DGP کے طور پر ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے گوتم سوانگ سے یہ ذمہ داری کی حاصل۔ BJP رکن پارلیمنٹ اروند نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسلام فوبک ریمارکس کیے۔ اروند کا دعویٰ ہے کہ ایک سازش حلال، حجاب، حج، سرما، سنتی کلمہ کے نام پر اس ملک کے ہندوؤں کے خلاف کی جا رہی، اور اب یہ حقیقی وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر خود بچانے کا کام کریں۔ پنجاب اور اتر پردیش کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع۔ اکھلیش یادو اور چنی کی قسمت کا فیصلہ آج۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر KTR نے HMDA کے تحت تالابوں کے تحفظ پر حکام کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر مذکورہ ماہرین کے ساتھ تالاب کی ترقی اور خوبصورتی کی سرگرمیوں کے انتظام کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی تشکیل کے بعد سے ہم تحفظ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تالابوں کو ترقی دے رہے۔ HMDA نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے تالاب پہلے ہی تیزی سے ترقی کر رہے۔ وزیر نے کہا کہ HMDA کے ساتھ GHMC بھی تالابوں کی ترقی کرے گا اور مستقبل میں تالابوں کے تحفظ میں مزید مسائل کو روکنے کے لیے ایک خصوصی منصوبہ تیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کو HMDA اور GHMC کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے سنگاریڈی کے رام چندر منڈل میں 3 بستی دواخانوں کا افتتاح کر کے عوام کو خانگی ہاسپٹل سے رجوع ہو کر پیسے ضائع کرنے کے بجائے بستی دواخانوں میں علاج کا مشورہ دیا۔ ہریش راؤ نے SN کالونی، بمبئی کالونی، LIG، بھارتی نگر کالونیوں میں بستی دواخانے قائم کیے گئے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ GHMC کے حدود میں جملہ 256 بستی دواخانے حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں۔ ان ہاسپٹلس میں MBBS ڈاکٹر، اسٹاف نرس اور دوسرے طبی عملے کی خدمات فراہم کی جا رہی۔ غریب عوام کو مؤثر طبی امداد مفت فراہم کی جا رہی۔ بستی دواخانوں میں تمام دوائیں دستیاب ہیں اور تمام ٹیسٹ مفت کیے جائیں گے۔
टी डायग्नोस्टिक सेंटर से 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त कराने की सहूलत फराहम की गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि पटन चेरू में पहले से 3 बस्ती दवाखाने खिदमात अंजाम दे रहे, मज़ीद 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा हरीश राव ने भारती नगर डिवीजन के हुदूद में वाक़े एक्ट्रेसोट फेसिंग कॉलोनी के अवाम में पट्टा अराज़ियत तक़सीम किया और बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों से 218 डबल बेडरूम मकानात तक़सीम कराने का ऐलान किया और कहा कि जियो 58 और 59 के तहत असेंबली हल्के पटन चेरू में ताहाल 5000 अफराद को पट्टा अराज़ियत देने का दावा किया। तेलंगाना आरटीसी ने 3 करोड़ रुपए के सरफे से 9600 बसों को दोबारा रंग किया। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी वीसी सजना ने एक ट्वीट में कहा कि क़ब्ल से नामुनासिब पोस्टर्स और मुख़र्रिब अखलाक इश्तिहारात बसों पर थे, ताहम अब इश्तिहारात या पोस्टर्स की इजाज़त नहीं दी जा रही। बसों को रंग करने का काम जनवरी में मुकम्मल कर लिया गया। बसों को दोबारा रंग करने का फैसला अवाम की बड़ी तादाद बिलखुसूस ख़वातीन से मशावरत के बाद किया गया। पीसी सजना ने कहा है कि कई ख़वातीन का कहना है कि ऐसे इश्तिहारात और पोस्टर्स की वजह से वो बसों से उतर रही हैं। सजना ने कहा है कि चूंकि इश्तिहारात का जिम्मेदार कोई और इदारा था, इसीलिए ऐसा होता था। पीसी सजना ने कहा है कि आरटीसी अपनी खिदमात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी भी शिकायत के लिए आरटीसी ओहदेदार से राब्ता करे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली शुरू हो चुकी है। दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा तो रात में कमी दर्ज की गई। हैदराबाद में मौसम की तब्दीली का असर ज्यादा है। चंद दिन कबल तक सर्दी की लहर जारी थी, लेकिन अब सर्दियां कम होने लगी हैं। अजला में भी दर्जे हरारत में बेहतरी आई है। पहले की बानिस्बत सर्दी का असर कम हो रहा। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हम चूंकि मौसम गर्मा की समत पेशकदमी कर रहे, आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा होगा और बिल्कुल मशरक़ी अजला में दर्ज हरारत 20 ता 25 फरवरी के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा और इसी अरसे के दौरान तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्ज हरारत इम्कान है कि 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। सिक्किम के वजीर एनिमल हस्बेंड्री लोकनाथ शर्मा ने तेलंगाना के फलाही स्कीमात की सताइश की है। सिक्किम के वजीर ने तेलंगाना वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलासानी श्रीनिवास यादव से उनके ऑफिस पहुंचकर खैरसुगाली मुलाकात की। रियासत में वजारत एनिमल हस्बेंड्री की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात की तफसीलात से तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिक्किम के वजीर को वाकिफ करवाया। बाद सिक्किम के वजीर लोकनाथ शर्मा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डेयरी किसानों के फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और उनकी हौसला अफजाई के लिए किए जाने वाले कामों को नाकाबिल फरामोश करार दिया। सिक्किम में भी तेलंगाना की तर्ज पर स्कीमात पर अमलावारी करने का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से ताउन तलब किया। लोकनाथ शर्मा ने कहा कि उन्हें दौरे तेलंगाना से कई मालूमात हासिल हुई है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना को 2480 किलोमीटर नई कौमी शाहराहें मंजूर हुई हैं। गुज़िश्ता 60 साल के दौरान मंजूर न होने वाली नेशनल हाईवे सिर्फ 6 साल में मंजूर हुई है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में नेशनल हाईवेज के जाल को तोसी देने के मामले में मरकजी हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाई है। तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला नेशनल हाईवे से मरबूत हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ताहाल 75 कौमी शाहराहों की तामीरात मुकम्मल हुई है। तेलंगाना में सड़कों की तामीरात पर 31,624 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मजीद 15,113 करोड़ रुपए के काम जारी हैं। मरकजी वजीर ने कहा है कि रीजनल रिंग रोड को भी नेशनल हाईवे के तौर पर ऐलान किया गया है, जिसके काम भी जारी हैं। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को फिर एक मरतबा मकतूब रवाना करते हुए रियासत को वसूल तलब ग्रांट्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। माजी में की गई नुमाइंदगियों का दोबारा हवाला दिया। तकसीम आंध्र प्रदेश कानून के 94(2) के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए मुख्तस करदा फंड्स के 2 साला बकाया जात 900 करोड़ रुपए जारी करने और उन ग्रांट्स को मजीद 5 साल तोसी देने नीति
نیتی آیوگ کی سفارش کردہ 24,205 کروڑ روپے بھی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقامی اداروں کو 817 کروڑ 61 لاکھ روپے، دیہی علاقوں کے اداروں کو 315 کروڑ 32 لاکھ روپے، شہری مقامی اداروں کو 502 کروڑ 29 لاکھ روپے جاری کرنے کی 14ویں فائنانس کمیشن نے سفارش کی تھی، جس کو مرکزی حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ ریاست کی جانب سے تمام شرائط کی تکمیل کے باوجود بغیر کسی وجہ کے گرانٹس کو مسترد کر دیا گیا۔ سال 2019-20 کی بنسبت سال 2020-21 میں ریاست کے ٹیکس حصہ داری کو گھٹا دیا گیا، لہٰذا تلنگانہ کو 723 کروڑ روپے کا خصوصی گرانٹس جاری کرنے کی 15ویں فائنانس کمیشن نے سفارش کی ہے۔ ہریش راؤ نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ ماضی میں کبھی بھی فائنانس کمیشن کی سفارشات کو مسترد کرنے کی روایت نہیں رہی۔ ریاست میں عمل کیے جانے والے مرکزی اسکیمات کے فنڈز 2014-15 میں غلطی سے آندھرا پردیش کو چلے گئے، جس سے تلنگانہ 495 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم سے محروم ہو گیا۔ کے وی راجندر ریڈی نے آندھرا پردیش کے نئے ڈی جی پی کے طور پر ذمہ داری سنبھال کی۔ انہوں نے گوتم سوانگ سے یہ ذمہ داری حاصل کی۔ سوانگ کی ودائی کی ایک تقریب آندھرا پردیش ایس پی کے 6ویں بٹالین میں منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر راجندر ناتھ ریڈی نے خطاب میں عوام کے دلوں کو جیتنے کی اہمیت پر زور دیا اور ایس پی سے خواہش کی کہ وہ عوام میں بھروسہ پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوام پولیس سسٹم میں بھروسے کی اعلیٰ سطح ہے، جو کوئی غلطی کرے گا اس سے پولیس نظام کی شبیہ خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے الزامات پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اعلیٰ سطح جانچ ہوگی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی فروٹ مارکیٹ کوہیڑا میں بین الاقوامی معیارات کے ساتھ قائم ہوگی۔ کوہیڑا فروٹ مارکیٹ کے لیے 50 لاکھ روپے مصارف سے تعمیر کی جا رہی 100 فٹ سڑک کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہا کہ یہ مارکیٹ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے ویژن کے مطابق بین الاقوامی معیارات کے ساتھ قائم ہوگی۔ وزیراعلیٰ جلد ہی اس مارکیٹ کے لیے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر نے تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ 178 ایکڑ پر تعمیر کی جانے والی اس مارکیٹ کے مقصد کو سمجھا جائے، جو دہلی کی مارکیٹ سے بڑی ہوگی۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ زرعی فصلوں کو بڑے رقبے پر اگایا جاتا ہے، لیکن ہارٹی کلچر فصلوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی غذائی عادتوں میں تبدیلی ہوگی۔ لوگ ترکاریوں اور پھلوں کے استعمال کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہارٹی کلچر فصلوں میں اضافہ ہو رہا۔ اس کے مد نظر اور چونکہ گڈیانارم مارکیٹ ناکافی ہو رہی ہے، اس لیے حکومت تلنگانہ میں بڑھتی زرعی پیداوار پر مبنی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز قائم کرنے کے سلسلے میں اقدامات کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت ہارٹی کلچر فصلوں کو اگانے کے حق میں ہے، اس لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب کوہیڑا مارکیٹ کے قیام سے ان فصلوں کے لیے قومی اور بین الاقوامی مانگ پیدا کرنے میں مدد ہوگی۔ اس نئی مارکیٹ کے لیے لے آؤٹ تیار کیا جا رہا، جبکہ حکومت نے باٹا سنگارام میں عارضی فروٹ مارکیٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن نے بھی کوہیڑا میں ایک کولڈ سٹوریج فیسلٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے اپنی ایک واضح اسلام فوبک تقریر میں کہا کہ یہ اس ملک کے مسلمان 4 شادیاں کرنے کے لیے شریعت چاہتے ہیں، مگر ساتھ میں انڈین پینل کوڈ IPC بھی انہیں چوری کرنے کے لیے چاہیے، کیونکہ شرع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سزا ہاتھوں کو کاٹ دینا ہے۔ اروند نے دعویٰ کیا ہے کہ یا تو مکمل شرعی قانون نافذ کریں یا IPC کو مکمل طور پر کارآمد کریں۔
اب جو ہو رہا ہے وہ سابق میں نافذ آسانیاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ KCR جیسے لوگ اقتدار میں رہیں گے۔ اروند کا دعویٰ ہے کہ ایک سازش حلال حج، حجاب، سرما، سنتی کلمہ کے نام پر اس ملک کے ہندوؤں کے خلاف کی جا رہی ہے، اور اب یہ حقیقی وقت ہے کہ ہم متحدہ ہو کر خود بچانے کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کرناٹک کے بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے پہلے ہی اس کے لیے جدوجہد جاری ہے اور ہمیں ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کاماریڈی، نظام آباد اور بودھن میں حجاب کے لیے ریلیاں کرنے کی اجازت دی، مگر شیواجی جینتی اور ہنومان جینتی پر شوبھا یاترا کے لیے وہی اجازت نہیں دی۔ دھرلا پلی میں منڈل سطح کے دفتر کا افتتاح کرنے کے بعد اروند میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ دھرلا پلی BJP اور برسر اقتدار TRS کے درمیان میں تصادم کا مرکز اس وقت بن گیا جب BJP MP کے ذریعے مجسمہ شیواجی کی نقاب کشائی کو مقررہ وقت سے قبل TRS کارکنوں کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آ گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں فریقین کے مابین گاؤں میں پتھراؤ کی وجہ سے ایک سب انسپکٹر اور ایک لیڈی کانسٹیبل زخمی ہو گئے تھے۔ مذکورہ MP نے کہا ہے کہ TRS کو شرم نہیں ہے، ریاست مرکزی حکومت کی جانب سے دیے جا رہے فنڈز کی وجہ سے چل رہی اس مجسمے کو دودھ اور پانی سے دھونے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی BJP ورکرز اس کا دوبارہ افتتاح عمل میں لائیں گے۔ ప్రియతమ ప్రధానమంత్రికి వ్యతిరేకంగా చాలా శక్తులు ఎదుగుతా ఉన్నాయి। 6 సూత్రాలు ఏంటి? హలాల్, హిజాబ్, సూర్మా, సుంటి, కల్మ। ఇప్పటికీ ఇది 3వ దశ, హిజాబ్ దశ మొదలైంది। ఇవాళ మనం మాంసం తినేటోళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తుతాయి। ఓలోళ్ళు మాంసం తింటారు చెప్పు, చేతులు ఎత్తు తింటారు, మరి నేను తింటా చేతులు ఎత్తు। నేను తులసి మాల తీసి తింటా గంతే। హలాలు చెయ్యని మాంసం ఏదైనా దొరుకుతున్నదా? హలాల్ అంటే ఏంది? హలాల్ అంటే ఏంది? మనమేమో మేకని యాటను పోతాం కదా, లేదా కోడిని పోతాం కదా, దీనిని నీళ్ళు అయిపించేసి చెరితీయగానే పోసేస్తాం, అవునా? కోడి చెరితీయగానే పోసేస్తాం ఇక। హలాల్ అంటే సగం మెడ కోసి దాన్ని ఒక పైశాచిక ఆనందం పొందడానికి వదిలేస్తారు, అట్లా కొట్టుకుంటా ఉంటారు। అది లేకపోతే హిందువులు కాని వాళ్ళు అది లేకపోతే మాంసం తినరు। కాబట్టి హిందువులందరూ కూడా గదే తింటున్నారు। ఇప్పుడు హలాల్ తినాల్సి వస్తున్నది, హలాల్ చేసిన మాంసం తినాల్సి వస్తున్నది ఆల్రెడీ। ఒప్పుకుంటారా? మనం హిందువులం। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। वजीर केटिया ने HMDA के तहत तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकाम के साथ लिया जायजा। इस मौके पर मज़कूरा माहिरीन के साथ तालाब की तरक्की और खूबसूरती की सरगर्मियों के इंतजाम के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। असम्बली हल्के पटन चेरू में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। पट्टा राजियत की तकसीम के लिए 31 मार्च तक मोहलत। अहले अफराद दरख्वास्त दाखिल कर लें। हरीश राव। तेलंगाना RTC ने 3 करोड़ रुपए के सरफे से 9600 बसों को दोबारा रंग किया। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनार ने एक ट्वीट में दी इतला।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم کی تبدیلی شروع، دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا تو رات میں کمی درج کی گئی، حیدرآباد میں موسم کی تبدیلی کا اثر زیادہ۔ سکم کے وزیر نے تلنگانہ کے فلاحی اسکیمات کی ستائش، بالخصوص ڈیری فارمرز کی ترقی لاجواب، ٹی سرینواس یادو سے ملاقات کے بعد لوک ناتھ شرما کا تاثر۔ تلنگانہ کے لیے 2480 کلومیٹر نیشنل ہائی ویز منظور، جی کشن ریڈی۔ 31,624 کروڑ روپے کے کاموں کی تکمیل، ریجنل رنگ روڈ کی بھی تعمیرات۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ کا نرملا سیتا رامن کو مکتوب، ریاست کو وصول طلب فنڈز جاری کرنے کی اپیل، نیتی آیوگ 14ویں اور 15ویں فائنانس کمیشنوں کی سفارشات کا دیا حوالہ۔ کوہیڑا میں ایشیا کی سب سے بڑی فروٹ مارکیٹ، 100 فٹ سڑک کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد، وزیر زراعت نرنجن ریڈی کا خطاب۔ کے وی راجندر ریڈی نے آندھرا پردیش کے نئے ڈی جی پی کے طور پر ذمہ داری سنبھالی، انہوں نے گوتم سوانگ سے یہ ذمہ داری کی حاصل۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ اروند نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسلام فوبک ریمارکس کیے۔ اروند کا دعویٰ ہے کہ ایک سازش حلال، حجاب، حج، سرما، سنتی کلمہ کے نام پر اس ملک کے ہندوؤں کے خلاف کی جا رہی، اور اب یہ حقیقی وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر خود بچانے کا کام کریں۔ پنجاب اور اتر پردیش کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ شروع، اکھلیش یادو اور چنی کی قسمت کا فیصلہ آج۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔